Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں دھوپ میں بیٹھنے کے بارے میں کہ دھوپ میں بیٹھنا اسلام میں کیوں منع ہے۔ 1400 سال بعد سائنس بھی حیران رہ گئی۔ حضور نے دھوپ میں بیٹھنے سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا کہ جو لوگ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی بھی دھوپ اور چھاؤں کا سہارا لیتے ہیں تو ان کے لیے دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے اس پر بات کریں گے۔ پیارے ناظرین، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جدید سائنس میں ان تعلیمات سے متاثر کیا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر قربان، حضور دائیں طرف قبلہ رخ ہو کر آرام فرماتے تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ دل بائیں طرف ہے۔ اگر انسان بائیں طرف لیٹے تو دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنکھ تو دل بوجھل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربوں سے یہ چیز واضح ہوئی کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض بے چین ہی رہے۔ ماڈرن ریسرچ سے یہ بات بالکل صاف ہو چکی ہے کہ دائیں طرف سونا دل اور معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی اور مسلسل بے ہوشی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک نرم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا۔ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر ظاہر ہو رہے تھے۔ چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، اور اس حدیث سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام دہ بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول میڈیکل اصول کے مطابق بے شمار فوائد پر مشتمل تھا۔ سائنسی ماہرین نے اپنی ریسرچ میں آرام دہ بستر کا نقصان کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ جب ایک چست اور چلتا پھرتا انسان جب آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے عام معمولات محسوس ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ نرم اور آرام دہ بستر گردے پر بہت برا اثر چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ گردے کی نالیوں میں بھی ایک پیچیدہ ورم اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ آرام دہ ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے کہ ہڈی نرم ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو آرام دہ بستر استعمال کروایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔
امریکن کونسل فار ہیلتھ نے اپنی نئی رپورٹ میں چمڑے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر کا درد، اعصابی کمزوری اور جوڑوں کا واحد علاج ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ پیارے ناظرین، انسان کو سورج کی بہت سخت ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی اس مخلوق میں سورج کو بھی بنایا۔ انسان زندگی میں اس کے بہت زیادہ بے شمار فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم فائدہ دھوپ حاصل کرنا ہے۔ یہ دھوپ انسانوں کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کی ضرورت ہے۔ انسان کے اکثر کاموں کا دار و مدار دھوپ پر ہی ہے۔ اس دھوپ میں ہمیں دیگر فائدوں کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ملتے ہیں، مگر ان سارے فائدوں کے ہوتے ہوئے بھی میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونا نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ اسلامی میڈیکل میں دھوپ میں سونے کی کوئی ممانعت یا نقصان کا ذکر نہیں، البتہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سائے میں ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جب وہ ممانعت آئی ہے کہ اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشادات کے زمرے میں ہے، اسی لیے اسے کراہت یا ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبعی یعنی کہ میڈیکل نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اسی طرح کرنے سے انسان کی خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر جسم کی گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہ تھا تب بھی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جس سے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اسی سے شیطان اپنے مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے، اسی طرح اس کے بدن کا بھی پورا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچ جانا ہی بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے ریسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے، دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں،
جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں، خاص طور پر پپوٹوں میں ورم پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے سے بدخواب یعنی مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا قاتل سے کم نہیں۔ پیارے ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں بیٹھنے کی سنتوں اور آداب کے بارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی سنتیں تھیں یا وہ کون سے آداب تھے جن کو بیٹھنے کے لیے اپناتے تھے؟ ایسی جگہ نہ بیٹھیے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ چھاؤں میں ہو۔ حکمتیں، کیونکہ سایہ ٹھنڈا ہے اور دھوپ گرم، اور بیک وقت ایک جسم پر ٹھنڈک اور گرمی لینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے ایسا نہ کریں۔ نیز یہ شیطانی نشست ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو پھلانگنے کی بجائے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ راستے میں بیٹھنے سے بچیے، قبر پر نہ بیٹھیے۔ پیر، استاد اور بزرگوں کی نشست پر بیٹھنا آداب کے خلاف ہے۔ بزرگوں کے سامنے ادباً دو زانو بیٹھیے۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں، آپ کے قدم آرام پائیں گے۔ مطالعہ، ذکر و درود وغیرہ کے مواقع پر اپنا چہرہ قبلہ رخ کرنے کی عادت بنائیں۔ مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو تاکہ اس سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ جانب قبلہ ہو سکے۔ کھانا کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجیے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھیے۔ حکمت اس میں تلی کی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے اور رانوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ یا سرین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیے۔ حکمت اس قدر بقدر ضرورت ہی کھانا معدے میں جاتا ہے، جس کے سبب امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ یا دونوں قدوں کی پشت پر دو زانو بیٹھیے۔ کھاتے ہوئے چار زانو بیٹھنے سے بچیے۔ حکمت کہتے ہیں کہ چوکڑی مار کر کھانے کے عادی کا موٹاپا بڑھتا اور توند نکل آتی ہے۔ نیز درد کولنج یعنی بڑی آنت کا درد ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ ایک آدمی کا کہنا ہے کہ میں نے ایک انگریز کو دیکھا کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے زمین پر سرین لگا کر کھا رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کا سبب پوچھا تو فوراً اپنے نکلے ہوئے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، اس کو اندر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے، ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔